السلام علیکم بیوٹیفل عوام، تو کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ تو آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوگے، ٹھیک ٹھاک ہوگے۔ تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو لاسٹ تک دیکھنی ہے، کیونکہ فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، کس پہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو لاسٹ تک دیکھنا ہے، کمپلیٹ دیکھنا ہے۔ شارٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی۔ اس سے پہلے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ بہرحال 1947 میں یونائٹڈ اسٹیٹ نے کہا کہ فلسطین کے دو حصے بانٹ دیے جائیں، 55% حصہ یورپ سے آنے والے یہودیوں کو دے دیا جائے اور 45% حصہ فلسطینیوں کو دے دیا جائے۔ اس وقت فلسطین میں 87% مسلمان رہا کرتے تھے اور صرف 3% یہودی رہا کرتے تھے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب یہودی، عیسائی اور مسلمان مل جل کر رہا کرتے تھے۔ 1918 میں جنگ عظیم ختم ہوئی۔ اس کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ دوستو، یہی وہ وقت تھا جب فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی۔ 1920 سے 1938 تک فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بے شمار ہو گئی۔ فلسطین میں 3,20,000 یہودی آ کر بس چکے تھے۔ یہ یہودی یورپ سے فلسطین آ رہے تھے۔ ان کا پلان تھا کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ اسٹیٹ بنایا جائے۔ دوستو، یہ لوگ فلسطین میں زرعی زمین خریدتے اور ان میں کام کرتے۔ ان زمینوں پر جو کسان فلسطینی کام کرتے تھے، یہ لوگ ان کو بھی نکال دیا کرتے تھے۔ بہرحال اب فلسطین کے لوگ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ ان کی زمین سے ان کو ہی بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے 1936 میں برطانیہ راج کے خلاف فلسطین نے جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن یہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا یہودیوں کو فلسطین میں آنے سے تھوڑا سا روکا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ اس وقت یورپ میں یہودیوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور یہودی لاکھوں کی تعداد میں فلسطین آ رہے تھے۔ 1942 میں برطانیہ نے بھی فلسطین کو چھوڑ دیا، لیکن اس وقت یورپ سے لاکھوں فلسطینی آ کر رہنا شروع ہو گئے۔ 1947 میں یونائٹڈ اسٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ فلسطین کے دو حصے بانٹ دیے جائیں، 55% حصہ یورپ سے آنے والے یہودیوں کو دے دیا جائے اور 45% حصہ فلسطین کو دے دیا جائے۔ جن فلسطینیوں کی اپنی زمین تھی، ان کے پاس صرف 45% حصہ رہ گیا تھا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ نے یہ بھی کہا کہ یروشلم، جہاں اس وقت مسجد الاقصیٰ ہے، یہ ایک نیوٹرل جگہ ہوگی۔ تو بھائیو، یہی وہ وقت تھا جب اسرائیل نے خود کو ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا۔ اب فلسطینیوں کو یہ سمجھ آ چکا تھا کہ ان کی زمین چرائی جا رہی ہے۔ اس لیے 1948 میں عرب ملکوں کی جنگ اسرائیل سے شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے 78% فلسطین پر قبضہ کر لیا، یعنی اسرائیل کے پاس 55% بڑھ کر 78% حصہ آ چکا تھا۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ملکوں کی پھر سے جنگ چھڑ گئی اور اب اسرائیل نے فلسطین کے اور بھی حصوں پر قبضہ کر لیا، جیسے کہ غزہ، ویسٹ بینک، اور اسرائیل نے یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا، جو کہ مسجد الاقصیٰ ایک نیوٹرل جگہ تھی۔ 1988 میں اسرائیل نے یروشلم کو اپنا کیپٹل بنا دیا۔ جو 4 لاکھ فلسطینی یروشلم میں رہا کرتے تھے، ان کو انہی کے گھر سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے فلسطین کے یروشلم کے گھروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیل نے یہودیوں کو 2,20,000 یہودیوں کو یروشلم میں بسا دیا، ظاہر بات ہے جو کہ غیر قانونی ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ دوستو، فلسطین 100 سال پہلے فلسطینیوں کا تھا اور اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا، ٹھیک ہے، یہ بات یہاں سے کلیئر ہو گئی۔ تو یہی ویڈیو کا موٹو تھا کہ اسرائیل نے غیر قانونی فلسطین کی زمین پہ قبضہ کیا، اس کے بعد فلسطینیوں کو ہی فلسطین سے نکال دیا۔ تو بس یہی تھی وہ ویڈیو جو میں نے آپ کو شارٹ میں سمجھانی تھی، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا۔ ہاں، ویڈیو تھوڑی شارٹ میں نے آپ کو سمجھا دی، نہیں تو یہ ویڈیو 10 منٹ سے بھی اوپر، 20 منٹ سے بھی بن سکتی تھی۔ میں نے کوشش کی آپ کو شارٹ اپنے الفاظ میں بتا سکوں۔
تو روسٹنگ سے کچھ الگ کر کے بنائیے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے اس ویڈیو کو شیئر کرنا.